السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 29 یعنی 29۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن مکتب دینیات کے اندر آپ صرف نورانی قاعدہ ہی نہیں بلکہ حفظ سورہ، دعا و سنت، عقائد و مسائل، نماز، اسلامی معلومات اور اردو زبان بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اس کو اچھے سے یاد کریں، ساتھ ہی اس سبق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور آپ ہمارے چینل آن لائن مکتب دینیات کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے کھڑا زبر، کھڑا زبر الٹا پیش کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ معلوم کر لیا تھا، اور ساتھ ہی کھڑا زبر کی مشق تھوڑی کر لی تھی۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد، میم زبر م، آدم، آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، نون زبر ن، آمن، مالکی، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، ابواہ، حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، واو کھڑا زبر وا، ابوا، ہا پیش ہو، ابواہ، سماواتی، سین زبر س، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی، غاوین، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر ن، غاوین، یا صالح، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش ہو، یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ آپ کو اس میں دھیان دینا ہے کہ کہاں پر زبر آ رہا ہے، کہاں پر زیر آ رہی ہے، کہاں پر کھڑا زبر آ رہا ہے، کہاں پر الف مد آ رہا ہے۔ جو اب تک ہم نے جو قاعدے پڑھے ہیں اس کو آپ کو ذہن میں رکھ کر یہ سبق پڑھنا ہے۔ ہاذا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، کتاب، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب، رسالاتی، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر ک، ذالک۔ اس طرح ہم نے کھڑا زبر کی مکمل طور پر مشق کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم
کھڑا زیر کو کس طرح پڑھنا ہے اس کی مشق ہم کریں گے۔ نورانی قاعدہ ہونے کے بعد دعا و سنت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے خاص موقعوں پر کہے جانے والے کلمات جس کے اندر سلام اور اس کا جواب یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھیں، یعنی کوئی بھی اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کو شروع میں کیا پڑھنا چاہیے یہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کوئی نعمت حاصل ہو تو کہیں، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کو کوئی اچھی چیز، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے اگر حاصل ہو تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کوئی کچھ دے یا اچھا سلوک کرے تو کہے جزاک اللہ خیرا، آپ بھی کہیے جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے یا آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ کہیں گے جزاک اللہ خیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے۔ اس کے بعد آج ہم شروع کریں گے اسماء حسنی۔ اب اسماء حسنی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنی کہتے ہیں۔ جب قرآن پاک میں جس کی آیت ہے سورۃ الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اس کو پکارو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 99 اللہ کے نیمز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی زبردست طاقت و تاثیر ہے، اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل، اور ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نام کی فضیلت بتائی گئی ہے، آپ اس کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ آج ہم اس کا سبق نمبر 1 ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام شروع کرنے سے پہلے اوپر جو لائن لکھی ہے یہ پڑھنا ضروری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے هو اللہ الذی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ پڑھنے کے بعد سبق نمبر 1 ہم شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 اسماء الحسنی 1 تا 16، یعنی 1 سے لے کر 16 تک اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ پہلے سبق میں بتائے گئے ہیں۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کے اوپر کی جو لائن ہے اس کو ملانا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، پھر آپ کو اس کو پڑھنا ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب۔ یہ 16 نام ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب اس کو ملا کر ایک پڑھنا ہے آپ کو۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک، اب یہاں سے ملانا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، اب یہاں سے
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب۔ اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے 16 نام پڑھ لیے ہیں۔ آپ ایک ایک نام کو اچھا سے اطمینان سے آپ اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مسائل کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 4 وضو کے متفرق مسائل ہم پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے نیل پالش اور لپسٹک کا مسئلہ معلوم کیا۔ آج ہم اس کے نیچے کا دیکھیں گے پینٹ بدن پر لگا ہوا ہو تو پانی چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا وضو اور غسل کرتے وقت اس کا زائل کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ بدن پر اگر پینٹ لگا ہوا ہے جس سے کہ وضو کا پانی جسم تک چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا، تو لہٰذا آپ کو اس کو صاف کرنا ہوگا، اس کو زائل کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل دونوں بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب انگوٹھی، بہت سے حضرات اپنے انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں، تو اس وقت وضو کا کیا مسئلہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اگر کسی نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو، تنگ انگوٹھی یعنی بہت فٹ، بہت ٹائٹ، تو وضو کرتے وقت اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تو اسے ہلانا مستحب ہے۔ اگر انگوٹھی آپ نے جو پہنی ہے وہ اگر بہت ٹائٹ اور فٹ ہے تو تھوڑا بہت اس کو ہلانا چاہیے تاکہ وضو کا پانی جو ہے وہ انگوٹھی کے نیچے تک بھی پہنچ سکے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تب بھی اس کو ہلانا مستحب ہے۔ اس کے بعد اخلاقی تعلیم، جس کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں اسلام کی تعلیم یہ سبق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کی تاکید۔ سبق نمبر 7 نماز کی تاکید۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی سخت تاکید دی گئی ہے۔ یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ نماز ہر مسلمان پر سبق نمبر 7 نماز کی تاکید۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی سخت تاکید دی گئی ہے۔ یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 نماز کی تاکید۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی سخت تاکید دی گئی ہے۔ یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ظاہری طور پر مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ گویا یہ مسلمانوں کی ایک خاص نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فرق ہے۔ یعنی آدمی اور اسلام میں نماز کو جتنی اہمیت دی گئی ہے، کسی اور عبادت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ نماز کا چھوڑنا یا اس کو ادا کرنے میں لاپرواہی کرنا سخت گناہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز کا اہتمام ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اہتمام سے نماز ادا کرے گا تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی، اور اس کی ایمان والے ہونے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہونے کی نشانی اور دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی اور نہ دلیل، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی کبھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو وقت پر ادا کرنے اور مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو جلد سے جلد پڑھ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔
اس طرح نماز کی اسلام کے اندر تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہم نے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 29 یعنی 29 آج مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ باقی کا سبق ہم سبق نمبر 30 اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔